نعرہ تکبیر حافظ عبد الکریم صاحب ساجد میر کا جانشین ساجد میر کا جانشین حافظ عبد الکریم صاحب وکیل صحابہ حافظ عبد الکریم صاحب جنت کی تعلیم حافظ عبد الکریم شامل ہوئے ہیں رشنیزی حافظ عبد الکریم سامنے رب کے جبنی جبی حافظ عبد الکریم پر انجام یقین حافظ عبد الکریم جماعت کے روشن نگی حافظ عبد الکریم حافظ عبد الکریم حافظ عبد الکریم کسی کی جان کو نام چلائے توحید کلام ہمت ضرورت ہے پہچان سینوں میں ہے رب کا کلام کسی جمعیت اہل حدیث پاکستان یہ جماعت ہے علیشان جن حق کا وزنام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام اسٹیج پر بیٹھی ہوئی میری جماعت کی مرکزی قیادت صوبائی قیادت علماء کرام اور معزز سامعین میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اصحاب رسول کی محبت میں آج اپنا وقت نکالا اور ظہر سے لے کر ابھی تک آپ نے یہ پروگرام جاری رکھا ہوا ہے اور لگتا ہے ایسے ہے ماشاءاللہ جتنا خطباء کرام خطباء رضان موجود ہیں لگتا ہے کہ فجر تک یہ پروگرام جائے گا تو میں آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری بھی سناتا ہوں ماشاءاللہ شاہ صاحب پیار ہو کے بیٹھے ہیں لگتے ہیں آج انہوں نے آپ کے ساتھ بڑا مفصل خطاب کرنا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول
آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ اور ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمان ہوئے بہت دیر سے، یہ صحابہ جو آپ کے ساتھ شروع میں مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ ہوں اور صحابہ، ہم بہت لیٹ سے مسلمان ہوئے، تو ہمارا قیامت والے دن مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بہترین پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، اور قیامت کے دن بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا ہے، اور ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کرنے والوں، عمر فاروق کے ساتھ محبت کرنے والوں، عثمان غنی کے ساتھ محبت کرنے والوں، علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں، حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرنے والوں، حضرت معاویہ کے ساتھ محبت کرنے والوں، آپ ان کی محبت کے لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے اس کے مطابق آپ انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن ابو بکر صدیق کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو، عمر فاروق کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو، خلفائے راشدین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور آج آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ صحابہ کے پروانے ہیں، صحابہ کے دیوانے ہیں، صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے۔ میں اس موقع پر بیگم کوٹ کی جماعت کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث بیگم کوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح لاہور سٹی کی جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لاہور ضلع کی جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں ساتھی، ماشاءاللہ امیر لاہور حافظ عبدالوحید صاحب اور ناظم لاہور ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب، امیر لاہور سٹی ریاض الرحمان یزدانی صاحب، اور اسی طرح ناظم سٹی حافظ ممتاز صاحب، اور یہاں اس علاقے کی معتبر شخصیت رانا خالد صاحب نمبردار، چودھری خالد صاحب، اور اسی طرح شاہد چٹھا صاحب، اور اسی طرح حاجی محمد یعقوب صاحب، محترم مولانا یونس حیدری صاحب، اور یہ ہمارا ایک نوجوان جس کو میں دیکھ رہا تھا بڑی محنت کر رہا تھا، رانا محمد انس، ان کا اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے، جنہوں نے انتظامات کیے، اور انتظامات کی نگرانی کرنے والے محترم جناب حافظ محمد یونس آزاد صاحب، اور اس کانفرنس کے کنوینر ہمارے محترم عزیز بھائی علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب کا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کامیاب کانفرنس منعقد کرانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ
جس طرح آپ نے صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار اور عقیدت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی محبت پہ موت دے اور اسی محبت پہ قیامت والے دن ہمیں اٹھائے۔ اہل حدیثو، آپ عقیدہ اسلاف کے امین ہو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلاف کی جماعت ہے۔ آپ سلف صالحین کا جو منہج ہے اس کے امین ہو، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ مولانا سید داؤد غزنوی صاحب کی جماعت کے امین ہو، مولانا سلفی صاحب کی جماعت کے امین ہو، اور اسی طرح علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کی جماعت کے امین ہو، اور اسی طرح علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب کی جماعت کے امین ہو۔ آپ نے ان کے منہج کا تحفظ کرنا ہے، کتاب و سنت کے جھنڈے کو آپ نے بلند رکھنا ہے، کتاب و سنت کی دعوت کو ہم نے عام کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اسلاف کی طرح عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کرنی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی چوکیداری کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے اسلاف نے اس کے لیے بڑی محنت کی۔ مولانا ثناء اللہ عمر دسوی نے، مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی نے، ہمارے اکابرین نے، جب مرزا قادیانی نبوت کا جھوٹا دعویٰ لے کر آیا تھا، سب سے زیادہ دفاع کرنے میں پیش آپ کے اکابرین۔ اور اس پچھلے دور میں عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی عدالت عالیہ کے ذریعے۔ اس وقت بھی اگر فرنٹ پہ کسی نے آ کر اس عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا تو وہ آپ کا امیر پروفیسر ساجد میر تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام دینی جماعتیں پروفیسر ساجد میر کے ساتھ کھڑی تھی، اور سب نے یہ کہا تھا کہ جو پروفیسر ساجد میر صاحب کے دلائل ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور اسی پر یہ فیصلہ آیا کہ جو ترامیم یا جو تبدیلی عدالت نے عقیدہ ختم نبوت نے کی تھی، عدالت عالیہ نے اپنی وہ ترمیم واپس لی اور پروفیسر ساجد میر صاحب کے حق میں فیصلہ دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کو آئندہ نہیں چھیڑا جائے۔ تو کیا آپ عقیدہ ختم تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئندہ ہمیشہ تیار ہے یا نہیں ہے؟ ہمیشہ تیار ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے اسلاف کی طرح عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، اور اسی طرح ہم نے عقیدہ تحفظ ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل البیت، اس کا بھی ہم نے تحفظ کرنا ہے، اس کا بھی ہم نے تحفظ کرنا ہے۔ آپ کے اسلاف نے، آپ کے اکابرین نے ہمیشہ اس کا تحفظ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر، صحابہ کے دور سے لے کر
ताबेईन के दौर से लेकर आइम्मा किराम के दौर से लेकर मुहद्दिसीन के दौर तक और आज तक अकीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व आले बैत, ये आपके असलाफ ने इसका तहफ़्फ़ुज़ किया और हमने हमेशा फ्रंट पे आकर इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया। और अगर कहीं कोशिश की गई कि अकीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा पे हमला करने की कोशिश की गई, सहाबा के ऊपर एतराज़ करने की कोशिश की गई, सहाबा को नाऊज़ु बिल्लाह बुरा भला कहने की कोशिश की, तो अल्लाह के फजलो करम में, अल्लाह के फजलो करम से हमने मैदान में निकलकर उनका मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह असहाबे रसूल का, आले बैत का, अज़वाज मुतहरात का, उम्मुल मोमिनीन का, उनका तक़द्दुस, उनके नामूस की हमेशा हिफाजत की। और इसका सबूत ये बात है, इसकी दलील ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कैनोर में कौमी असम्बली से एक बिल पास हुआ, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व आले बैत बिल। अल्लाह की तौफीक से उस बिल को सेनेट में पाकिस्तान के ईवान बाला में किसने पास कराया? अल्लाह के फजल करम से आपके खादिम ने, आपकी जमात के खादिम ने, इस नाचीज ने वहाँ सबको कायल करके, कोशिश करके, मिन्नत समाजत करके, दलीलें देकर ये कायल किया कि उम्महातुल मोमिनीन और सहाबा ऐसी मुक़द्दस हस्तियां हैं कि हम सबको उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी तकरीम करनी चाहिए, उनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। ओए हदीसो, अल्लाह ने ये एजाज़ आपको दिया कि आपके एक खादिम ने, अदना कारकुन ने इस अकीदे को, इस बिल को अल्हम्दुलिल्लाह ईवान बाला में पेश किया और ये एजाज़ अल्लाह ने दिया कि इस बिल को बिल इत्तेफाक पाकिस्तान के ईवान बाला से पास कराया। ये एजाज़ भी अल्लाह ने आपको दिया। तो आप इस अकीदे के मुहाफिज हैं, इस अकीदे के चौकीदार हैं, इस अकीदे के अमीन हैं। तो क्या ख्याल है, आप इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें अपनी जारी रखेंगे? इंशाअल्लाह हम सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सहाबा के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह की तौफीक से हमेशा कोशिशें जारी रखेंगे और हमें जो कुर्बानी देनी पड़ी इंशाअल्लाह हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में जो किताब व सुन्नत के नाम पे बनाया गया था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया गया था, इस मुल्क में असहाबे रसूल की तौहीन नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। तो आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं इस बात पे, सारे हाथ खड़ा करें और खड़े होकर ये वादा करें, ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हमने अकीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा का दिफा करना है और यहाँ पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब पर किसी को बुरा भला कहने की हमने इजाजत नहीं देनी है। देखें, हमारा मिशन है कि अल्लाह के फजल करम से अकीदा खत्म नबूवत की चौकीदारी हमने करनी है इंशाअल्लाह और नामूस सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे
اللہ کی توفیق سے اس ملک میں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کریں اور اس ملک میں انشاءاللہ اسلام کا نظام صحیح صاف ستھرا قرآن اور حدیث کا قرآن اور سنت کا نظام اس ملک میں نفاذ کرنے کی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ کیا آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اس منشور کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ اس کی حمایت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ عبدالکریم مصدق افق شاہین، حافظ